بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 119 اینڈ دس از لاسٹ ایپیسوڈ۔ آج میں جو ایپیسوڈ سنا رہی ہوں آپ کو، یہ اس کی آخری قسط ہے اور آج انشاءاللہ یہ ناول اپنے اختتام پہ پہنچ جائے گی۔ تو دوستوں، آپ سے مجھے پوچھنا یہ ہے کہ یہ ناول تو آج میری ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر مجھے دوسری ناول خرید کے لانی ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کامنٹ سیکشن میں کہ میں اب کون سی ناول سناؤں۔ اس کے لیے میں کروں گی یہ کہ میں دیکھوں گی کہ کتنے لوگوں نے کون سی ناول کے بارے میں کہا ہے کہ یہ مجھے سنانی چاہیے۔ تو پھر میں اس میں ووٹنگ کروں گی اور دیکھوں گی کہ کتنے لوگوں نے کون سی ناول کا مجھے زیادہ لوگوں نے فرمائش کری ہے، تو پھر میں وہی ناول لے کر انشاءاللہ آ جاؤں گی اور پھر آپ کو سنانا شروع کر دوں گی۔ تو چلیے اب اس کا جنت کے پتے ناول کی آخری ایپیسوڈ ہم شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا اختتام ہو جائے گا۔ سارے گھر میں خوشیاں اتر آئی تھیں، وہ خوشیاں جن کا اس نے بہت انتظار کیا تھا۔ پچھلے سال دسمبر میں سبحان جی کے میل کے بعد ان 6-7 ماہ میں پہلی دفعہ وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ بہت مشکل سے یہ خوشی اس کو ملی تھی اور وہ اس کو پورا جینا چاہتی تھی۔ ابا اور پھپھو نے فیصلہ کیا تھا کہ جہان اور اس کی منگنی کا فنکشن بھی روحیل اور نتاشا کے ولیمے کے ساتھ رکھا جائے، یعنی اسے بھی دلہن بننا تھا۔ ہاں، رخصتی اس کی ڈگری ختم ہونے کے بعد ہی کی جائے گی۔ فنکشن اس سنڈے کو تھا اور جب سے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا سارے گھر میں افراتفری اور رونق سے لگ گئی تھی۔ جہان زیادہ تر گھر سے باہر رہتا، لیکن جب بھی آتا اس کا استقبال ہمیشہ احترام اور عزت سے کیا جاتا۔ اس کی توقع کی برعکس تایا ابا سائمہ تائی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، کوئی گلہ یا کوئی طعنہ نہیں دیا تھا۔ جس نے پوچھا تھا پھپھو سے ہی پوچھ لیا تھا، شاید اس سے پوچھنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں ہوئی، تایا فرقان میں بھی نہیں۔ وقت بھی کیسے بدل جاتا ہے نا۔ ہاں، البتہ وہ اس سے اس کی جاب کے بارے میں، اس کے کیریئر کے بارے میں اور اس کے آنے والے کاموں کے بارے میں ضرور پوچھا کرتے تھے اور وہ ان کے سامنے بیٹھا دھیمے لہجے میں مختصر سے جواب دے رہا ہوتا تھا۔ ایک لحاظ تھا جو سب نے اپنے اور اس کے درمیان رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ اس سب سے خوش بھی تھا یا نہیں، مگر وہ بہت خوش تھی۔ اس وقت بھی کچن میں بیٹھے مہمانوں کی لسٹ بناتے ہوئے وہ مسلسل خود ہی مسکرا رہی تھی۔ اس نے فنکشن کا جوڑا لے لیا۔ جب ارم سے اس کی مسکراہٹ سہی نہ گئی تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ اس کی بات پر حیا ذرا سی چونکی۔ آرڈر تو دے دیا تھا مگر ابھی پک نہیں کیا ہے۔ ہاں، ویسے کافی لکی ہو تم نا، ارم نے کتنی آسانی سے بیٹھے بٹھائے اتنا ہینڈسم شوہر تمہیں مل گیا۔ بیٹھے بٹھائے؟ حیا نے تعجب سے سوچا، پھر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اس کے پاؤں پہ زخموں کے نشان ابھی موجود تھے۔ بیٹھے بٹھائے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ارم نہیں جانتی تھی کہ اس خوشی کو پانے سے پہلے وہ کتنے صحرا ننگے پاؤں چلی ہے۔ لاؤنج میں پھپھو اور اماں ولیمے کے انتظامات کر رہی تھیں۔ اماں نتاشا آ گئی شاپنگ سے؟ ہاں، ابھی آئی ہے، ساڑی لے کر مجھے دکھا کر اندر رکھنے گئی ہے۔ حیا جاؤ نتاشا کو بلا لاؤ، پھپھو کو بھی دکھا دے وہ۔
جہان کا کمرہ سیڑھیوں سے اوپر راہداری میں ایک کونے میں تھا تو راحیل کا دوسرے کونے میں۔ وہ آخری زینہ چڑھ کر اوپر آئی تو دیکھا جہان اور نتاشا راحیل کے کمرے کے سامنے کھڑے ہنستے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ نتاشا کے ہاتھ میں 3 4 بڑے بڑے شاپنگ بیگز تھے اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کر خالص امریکی انداز میں تیز تیز بولتی کچھ بتا رہی تھی۔ اتنے فاصلے سے آواز تو نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے تھے، مگر خوش مزاجی شناسائی ہنس کر بھی کبھی مجھ سے تو بات نہیں کی۔ نتاشا اماں بلا رہی ہیں، پھوپھو کو کپڑے دکھا دو۔ اوکے، کیا بات ہو رہی تھی اپنی بچپن کی سہیلی سے؟ وہ ذرا سا ہنس دیا۔ نہیں بھائی، میں تو تمہاری وجہ سے اتنا خوش اخلاق ہو رہا تھا۔ تمہاری بھابھی ہے نا، میری وجہ سے تم کچھ نہیں کرتے، اور اگر کچھ کرنا بھی ہے تو شام میرے ساتھ فنکشن کے کپڑے لینے آ جاؤ۔ ایک تو پتہ نہیں ہماری منگنی کتنی دفعہ ہوگی۔ وہ اس فنکشن کا آئیڈیا سے اکتایا جا رہا تھا۔ اب ہو رہی ہے تو ہونے دو نا۔ کیا تم آج شام چلو گے؟ نہیں، شام میں ذرا بزی ہوں، کل چلوں گا، پرومس۔ وہ نیچے آئے تو پھوپھو اکیلی بیٹھی ہوئی تھیں۔ نتاشا سائمہ بھابھی کی طرف گئی ہے انہیں شاپنگ دکھانے۔ تمہاری اماں لان میں ہیں، اس کے پوچھنے پہ پھوپھو نے بتایا تھا۔ اوکے۔ راحیل سے کچھ بحث کر رہی تھی اور وہ آگے سے کچھ کہنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یہ پہن کر جائے گی وہ ولیمے میں؟ حد ہوتی ہے راحیل، وہ گھر میں کیا کیا پہنے نہیں پھرتی، میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اور تمہارے ابا کو برا نہیں لگتا۔ شلوار قمیض لہنگا کچھ لے لیتی، بھلے سر پہ دوپٹہ نہ لیتی تب بھی خیر تھی۔ اماں کیا ہو گیا ہے؟ حیا بھی تو پہن لیتی تھی۔ میری بیٹی کا نام مت لو، وہ ایک دم سے غصے میں آ گئی تھی۔ مگر اماں پہلے تو حیا بھی، پہلے کی بات مت کرو راحیل، ہم حیا کی بات کر بھی نہیں رہے ہیں، ہم تمہاری بیوی کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بات کروں گا اس سے۔ ابھی کل ہی تو جب وہ شاپنگ پہ جانے کے لیے ڈھیلے کپڑوں میں سے عبایا ڈھونڈ رہی تھی تو اماں جھنجھلا کر کہہ رہی تھیں کہ ہر وقت اتنا برقع پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ واپس کچن کی طرف آئی جہاں ارم بیٹھی ابھی تک مزے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ حیا نے کاؤنٹر پہ رکھے ڈبے کے ڈھکن کو بند کرنے سے پہلے ایک دفعہ جوڑے کو دیکھا اور پھر جہان کے چہرے کو۔ کیسا لگا تمہیں؟ اس نے ذرا شوق سے پوچھا، ذرا فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ جہان کو اچھا بھی لگے گا یا نہیں۔ ہاں اچھا ہے، وہ شاپ میں شاید اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس ذرا دیکھ کر بولا۔ حیا نے ایک دفعہ پھر اسے طے شدہ جوڑے کو دیکھا۔ وہ لمبا گھیردار پاؤں تک آتا فراک تھا، ساتھ چوڑی دار پاجامہ تھا، گرے سلور کلر کا۔ پھوپھو اس کو وائٹ گولڈ ڈائمنڈ کا سیٹ دے رہی تھیں۔ حیا نے ڈبہ بند کیا اور اسے شاپنگ بیگ میں ڈالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جہان اس کے پیچھے چلتا ہوا باہر آیا۔ کیا تمہیں واقعی پسند آیا؟ تمہارے چہرے سے تو نہیں لگ رہا۔ لیکن میں صرف یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ جانتی تھی کہ وہ بات کو کس طرف لے جا رہا ہے؟ پھر بھی اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، یہی کہ تم اس لباس کے ساتھ، میرا مطلب ہے تم اپنا پردہ کیسے کیری کرو گی دلہن بن کر؟ وہ شاید کافی دیر سے یہی سوچ رہا تھا۔ حیا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کر لوں گی۔ گاڑی اب سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔
کیا تم اس کا لباس کے اوپر برقع لوگی؟ کیا چادر وغیرہ لے لوگی؟ نہیں، میں برقع نہیں لوں گی۔ تو تم کیا اس کے کام والے دوپٹے سے نقاب کرو گی؟ جہان کو کہتے ہوئے بھی یہ بات بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ بہت ہی آکورڈ، نقاب نہیں، کامدار دوپٹے سے نقاب، اور اسے شاید لگا تھا کہ حیا آگے سے اس کی بات کی تصدیق کر دے گی۔ نہیں، میں دوپٹے سے نقاب تو نہیں کروں گی۔ تو پھر تم کیا کرو گی؟ حیا نے آنکھوں میں اسی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے گردن موڑ کر جہان کو دیکھا۔ وہ جیسے اس بات پہ بہت سوچنے کے باوجود بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا تھا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں تم کیا کرتی ہو۔ وہ اس کی بات پہ ذرا سا مسکرایا۔ کیا ہم گھر نہیں جا رہے؟ پہلے ہمیں کچھ اٹھانا ہے۔ اس نے ایک بیکری پہ کچھ آرڈر کیا ہوا تھا۔ ایسا کیا آرڈر کیا تھا تم نے؟ شاید تمہیں یاد ہو، میں نے تمہارا ایک جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا۔ اور حیا کا سانس لمحے بھر کے لیے تھما۔ کیا تم میرے لیے جنجر بریڈ ہاؤس بنایا ہے؟ وہ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا فارغ بیٹھا ہوا ہوں؟ میں نے صرف ایک بیکری پر آرڈر دیا ہے اور اب ہم نے اسے پک کرنا ہے، لیکن تم نے خود کیوں نہیں بنایا؟ مگر پیسے تو میں دے رہا ہوں نا۔ اور یہ بات کرتے ہوئے اس غریب آدمی کے چہرے پہ ناراضگی آ گئی تھی۔ اس بیکر نے بہت محنت سے جنجر بریڈ ہاؤس بنایا تھا۔ وہ اتنا ہی پیارا تھا جتنا حیا کا اپنا جنجر بریڈ ہاؤس تھا۔ کاؤنٹر پہ ٹرے میں رکھا وہ خوبصورت سا ہاؤس جس کے اوپر کینڈیز، جیلی وغیرہ لگی ہوئی تھیں۔ اس کو پیک نہ کریں، یہ ٹوٹ جائے گا، بہت نازک ہے۔ میں اس کو یوں ہی اٹھا لوں گی۔ اگر اس دفعہ یہ ٹوٹا تو یہ تمہاری غلطی ہوگی، جہان نے باہر نکل کر اسے سختی سے کہا۔ پھر سارا راستہ وہ ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے رہی۔ ہاتھ دکھنے لگ گئے تھے مگر اس نے ذرا بھی بد احتیاطی نہیں کی تھی۔ یہ جنجر بریڈ ہاؤس اسے اپنے والے سے زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی تو جہان جلدی سے باہر نکلا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ یقیناً یہ عنایت اس جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے تھی، بلکہ اپنے پیسے ضائع نہ ہونے کے لیے۔ وہ ٹرے اٹھائے باہر نکلی۔ جہان نے پچھلی سیٹ پہ پڑا اس کا شاپر اٹھا لیا۔ پہلے میڈم آپ کے کپڑے ڈرائیور لے آئے گا، اور مصنوعی بیچارگی سے کہتا راستہ چھوڑ کر اسے آگے جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ حیا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ چند قدم ہی چل پائی تھی کہ جہان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ شاید کوئی مہمان آیا ہے۔ اس بات پہ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کے آگے کھڑی گاڑی اور پیروں کے نیچے سے جیسے زمین سرکنے لگی تھی۔ اس سیاہ کارٹ کو وہ ہزاروں گاڑیوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ پتہ نہیں، اس کی آواز لڑکھڑائی۔ ٹرے پہ جمے اس کے ہاتھ مزید سخت ہو گئے۔ جہان کچھ کہے بنا شاپنگ بیگ پکڑے اس کے آگے آگے اندر آ گیا۔ وہ جہان کے پیچھے اندر آئی۔ ایک ایک قدم بہت بھاری ہو رہا تھا۔ لاؤنج کے دہانے پہ ہی سارا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے قدم چوکھٹ سے ذرا پیچھے جم گئے۔ وہ تاریک گوشے میں کھڑی تھی۔ اندر والے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ وہاں ولید ایک صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے ابا، اماں، تایا، تائی اور روہیل، نتاشا پھوپھو اور بھابھی سونیا سبھی تھے۔ سونیا تو چلو شادی شدہ تھی، سو خاندان کی روایت کے مطابق اس کا پردہ نہیں تھا، مگر بات یہ تھی کہ ارم بھی وہیں کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔
اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، جیسے شاید وہ کچھ سرد کرنے کے بہانے اندر آئے۔ وہیں کھڑی ہو گئی۔ جہان آگے آیا، ایک نظر ان سب کو دیکھا اور پھر 1 منٹ کہہ کر شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا جیسے انہیں رکھنا ہے، اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا چلا گیا۔ وہ وہیں اکیلی ہی کھڑی رہ گئی، ٹرے کو پکڑے۔ اس کے ہاتھ پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ ولید نے جہان کو سیڑھیاں چڑھتی دیکھا تو گردن اس کی طرف موڑی۔ حیا کو دیکھتے ہوئے ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے منہ آئی۔ وہ کچھ مسرور سا واپس ان سب کی طرف مڑا جو ابھی تک الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ولید، یہ میرا گھر ہے، یہاں اس طرح کے معاملے ڈسکس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بات گھر کی تھی، اسی لیے میں نے سوچا گھر میں کر لی جائے۔ جو چیز میرے پاس ہے اسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ اتنی آسانی سے میرے شیئرز سیل نہیں کر سکتے۔ ولید، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، داور بھائی ناگواری سے کہتے ہوئے اٹھنے لگے۔ روہیل بھی برہمی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارم اسی طرح کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔ شاید اسے کسی نے جانے کے لیے نہیں کہا تھا، یا شاید کہا ہو، تب بھی وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس سارے معاملے میں اگر کوئی بڑے مزے سے بیٹھی کوک کے گھونٹ گھونٹ بھر رہی تھی تو وہ نتاشا تھی، ہر فکر سے بے نیاز۔ داور، تم اسے ضرور دیکھنا چاہو گے، آخر اس کا تعلق تمہاری ہی شادی کے فنکشن سے ہی تو ہے۔ وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور حیا کی طرف دیکھ کر اپنی جیب سے ایک پلاسٹک ریپر نکالا جس میں رکھی سی ڈی صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا میں اس کو چلا دوں؟ اس نے سی ڈی حیا کو دکھاتے ہوئے پوچھا۔ سب لوگ اس بات پر مڑ کر حیا کو دیکھنے لگے تھے، وہ جو خاموش کھڑی بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس بات پر بے اختیار اس کے قدم پیچھے ہٹے۔ کمر دیوار سے جا لگی، ہاتھ میں پکڑی ٹرے بہت وزنی ہو گئی تھی۔ جو بات کرنی ہے ابا سے کرو، روہیل برہمی سے بولا تھا۔ اس کی بات کو ولید نے جیسے سنا ہی نہیں۔ اسی لمحے جہان خالی سیڑھیاں اترتا ہوا آیا۔ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ جیسے اب فارغ ہو کر بہت سنجیدگی سے کہتا ولید کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ حیا نے امید سے جہان کی طرف دیکھا۔ وہ یقیناً سمجھ جائے گا کہ یہ وہی ویڈیو ہے۔ وہ ابھی ولید کو کچھ دے مارے گا یا سی ڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اسے پوری امید تھی۔ اس کی بات پہ ولید مسکرایا۔ یہ شو ٹائم ہے اور تم تو اس شو کو ضرور دیکھنا چاہو گے۔ بات کے اختتام پہ ولید نے پھر حیا کو دیکھا۔ اس کا بار بار حیا کو دیکھنا سب کو الجھن اور عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا ہے اس سی ڈی میں؟ جہان نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ البتہ آنکھوں میں ذرا سی الجھن تھی۔ وہ نہیں سمجھا تھا۔ اللہ اللہ، وہ نہیں سمجھا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ جہان نہیں سمجھا تھا، وہ کہنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی۔ جہان، اس سے مت پوچھو پلیز جہان، اسے گھر سے نکال دو، اسے کچھ دے مارو، مگر اسے یہاں سے بھیج دو۔ مگر سارے الفاظ حلق میں اٹک کے رہ گئے تھے۔ آپ کے گھر کی چیز ہے تو آپ ضرور دیکھنا چاہیں گے، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ مجھے اپنی کمپنی میں کس حیثیت سے کام کرنے دیں گے۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، سب سن رہے تھے، بس وہی بول رہا تھا۔ حیا کا سانس آہستہ آہستہ رکنے لگا تھا۔ وہ رہائی ہوئی اور وہ اس کے نیچے ڈی وی ڈی رکھا ہے، اس کو لگا کر خود دیکھ لو، بہت انجوائے کرو گے۔ جہان نے ذرا
سی ڈی کو دیکھا اور پھر اسے تھام لیا، مگر اس نے اسے نہیں توڑا۔ اس نے سی ڈی کو کور سے نکالا، الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر سر اٹھا کر ولید کی طرف متوجہ ہوا۔ آر یو شیور کہ اس میں کچھ ایسا نہیں جو کسی کی توہین کا باعث بنے؟ کیا میں واقعی سب کے سامنے چلا دوں؟ اس میں جو ہے وہ سب سچ ہے، کوئی فکسنگ نہیں ہے۔ چلاؤ، ضرور چلاؤ۔ جہان نے سی ڈی پکڑے پکڑے تایا ابا کو دیکھا۔ وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جہان نے مڑ کر ارم کو دیکھا۔ کیا میں اسے چلا دوں؟ اس نے ارم سے اجازت مانگی۔ یہ سی ڈی ارم نے ہی تو ولید کو دی ہوگی۔ جہان نے پھر ولید کو دیکھا، جیسے خود سی ڈی چلانی چاہیے یا نہیں پوچھ رہا تھا۔ جہان نے ایک سپاٹ سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اوکے کہتے ہوئے مڑا۔ اس کے قدم دیوار میں لگے ٹی وی کی طرف اٹھ رہے تھے۔ جہان نے ایک قدم مزید ٹی وی کی طرف بڑھایا۔ باہر بادل زور سے گرج رہے تھے۔ جہان آہستہ آہستہ چلتا ٹی وی کی طرف جا رہا تھا۔ حیا کا ٹوٹا ہوا جنجر بریڈ ہاؤس اس کے قدموں میں گرا پڑا ہوا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس سانس روکے لاؤنج میں بیٹھے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ابا، روہیل، جہان، بھائی، شوہر، کوئی اس کے ساتھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ، اس نے زور سے پکارا تھا۔ اللہ کا نام وہ واحد نام ہوتا ہے جس کو بولنے کے لیے ہونٹ ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے بھی نقاب تلے آپس بند ہونٹوں پیچھے زبان ہلا کر اسے پکارا تھا۔ اللہ تعالیٰ، میں بہت اکیلی ہوں، میرے پاس اس وقت کوئی نہیں ہے جسے میں پکار سکوں۔ جہان اب ٹی وی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ حیا کے دل پہ پڑتا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ صرف آپ ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ دے دیں تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جہان نے ٹی وی کا بٹن آن کیا اور پھر ریموٹ سے ڈی وی ڈی چلایا۔ اب ٹی وی اسکرین نیلی آ رہی تھی۔ آپ چھین لیں تو کوئی دے نہیں سکتا۔ جہان نے جھک کر بٹن دباتے ہوئے ڈی وی ڈی کی پلیٹ باہر نکالی۔ اچانک ریموٹ اس کے ہاتھ سے پھسل پڑا۔ ماربل کے فرش پہ ریموٹ گرا تھا۔ چند لمحے مزید گزر گئے۔ میری مدد کریں، مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ جہان ریموٹ اٹھا کر پھر سیدھا ہوا۔ کاش ریموٹ ٹوٹ جاتا، مگر وہ نہیں ٹوٹا تھا۔ ہر چیز اس کے خلاف جا رہی تھی۔ جہان نے خالی سانچے میں سی ڈی رکھی اور اسے واپس دھکیلا۔ مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں۔ اسکرین پہ مینو لکھا آ رہا تھا۔ جہان نے ذرا پیچھے ہو کر ریموٹ سے پلے کا بٹن دبایا۔ مجھے رسوا نہ کرنا، پلیز ہیلپ می، پلیز۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید سی ڈی نہ لگے، وہ اندر پھنس جائے، شاید، مگر چند ہی لمحوں بعد اسے گانے کی ٹون سنائی دی تھی، شیلا کی موسیقی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی تھی، سر سے آسمان ہٹنے لگا۔ اسے لگا وہ ابھی گر جائے گی، وہ ابھی مر جائے گی۔ ویڈیو لگ چکی تھی، سب دیکھ رہے تھے۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر رسوا ہونے جا رہی تھی۔ ساری ریاضت، ساری اطاعت، سب بیکار گیا تھا۔ رسوائی، گناہ، وہ اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ قبر تک اس کے پیچھے آئیں گے۔ اس نے اپنی سرخ پڑتی بند آنکھیں کھولیں۔ لاؤنج کا منظر ذرا سا دھندلا رہا تھا۔ اس نے ابا کے چہرے کو دیکھنا چاہا، جو بہت شوق سے اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنے باپ کو
سرے بازار بےعزت کر دیا تھا۔ اس نے روہیل کا چہرہ دیکھنا چاہیے، سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے تایا ابا کے چہرے کو دیکھنا چاہا۔ غضب، غصہ، پیشانی کی تنی نسیں، سرخ پڑتا چہرہ۔ اس نے سائمہ، تائی اور اماں کے چہروں کو دیکھا۔ ہکا بکا گانا اسی طرح سے چل رہا تھا۔ اس نے نتاشا کے چہرے کو دیکھا، وہ بڑی ستائشی انداز میں اسکرین کو دیکھتے ایکسائٹڈ سی آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کوک کا کین ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اس کی نگاہیں نتاشا سے ہوتی ہوئی سامنے جہان کے چہرے پہ پڑیں۔ جہان وہ واحد شخص تھا جو ٹی وی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف چپتی ہوئی نگاہوں سے ولید کو دیکھ رہا تھا، اور ولید تب اس نے دیکھا۔ ولید کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا، اتنا سفید جیسے کسی نے پینٹ کر دیا ہو۔ اسی پل اس نے ارم کو دیکھا، اس کا چہرہ بھی اتنا ہی سفید پڑ چکا تھا۔ ایک دم سے حیا نے گردن گھما کر اسکرین کو دیکھا۔ نقاب تلے اس کے ہونٹ ذرا کھلے، آنکھوں کی پتلیاں بے یقینی سے پھیلیں۔ اسے لگا وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ گانا بھی وہی تھا، میوزک بھی وہی تھا، سی ڈی بھی وہی تھی، مگر منظر نہیں۔ یہ شریفوں کا مجرا نہیں تھا۔ نہیں، یہ اس کی ویڈیو نہیں تھی، یہ تو ارم اور ولید۔ وہ تصاویر کا ایک سائیڈ شو تھا۔ ایک ایک کر کے بڑی بڑی تصاویر اسکرین پہ ابھرتیں اور چلی جاتیں۔ ارم اور ولید کی تصاویر کسی ریسٹورنٹ میں، کسی شاپنگ ایریا، کبھی پارک میں۔ ساری فوٹو سیلفی تھیں، جیسے ولید کے ساتھ ہو کر ارم نے بازو بڑھا کر خود ہی موبائل سے کھینچی ہوں، اور اس لحاظ سے وہ دونوں بہت قریب قریب کھڑے ہوئے تھے۔ ہر 2-3 تصاویر کے بعد ان میں سے کچھ فقرے ہائی لائٹ تھے۔ وہ تصویر اتنی دیر تک اسکرین پہ رہتی کہ وہ سب ان ہائی لائٹس فقروں کو پڑھ لیتے، پھر اگلی تصویر آ جاتی۔ ارم اور ولید کی ذاتی ای میلز۔ یہ کیا؟ ولید ایک دم آگے بڑھنے لگا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ان ٹانگوں میں اپنے گھر نہیں جاؤ گے، وہیں کھڑے رہو۔ جہان کا وہ الجھن بھرا چہرہ وہ غائب ہو گیا تھا۔ وہ اتنے سرد اور کٹیلے انداز میں بولا کہ ولید کے بڑھتے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اس نے حیرت سے نگاہوں سے جہان کو دیکھا۔ یہ شو ٹائم ہے نا ولید لغاری، اور تم نے کہا تھا اس شو کو میں بہت انجوائے کروں گا۔ میں تو کر رہا ہوں، تم بھی کرو، مگر شاید تم کوئی غلط سی ڈی اٹھا لائے ہو۔ یہ غلط ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ ولید لغاری ہکا بکا سا ہو گیا تھا۔ کبھی وہ صوفے پہ بیٹھتا، جہان کو، حیا کو دیکھتا تو اسے یاد ہی نہیں رہا۔ ابھی تم نے خود کہا تھا کہ یہ حقیقت ہے، تمہارے کون سے بیان پہ یقین کروں میں؟ وہ بولا، مگر اسی اثنا میں اور بھائی غصے سے اٹھے تھے۔ گھٹیا انسان، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ پلیز جہان، تم ہاتھ اٹھا کر نہیں، اس کے قریب آئے۔ اسے روکا۔ ہاتھ کا استعمال مجھے بھی آتا ہے، مگر یہاں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے اس آدمی سے میں خود ہی نمٹ لوں گا بعد میں۔ اور ابھی اس نے انگشت شہادت اٹھا کر قہر آلود نگاہوں سے ولید کو دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تم یہاں سے اپنی شکل گم کر لو، تم سے میں بعد میں ملوں گا، کیونکہ یہ سی ڈی اب میرے پاس ہے، اور تم نہیں چاہو گے کہ تمہارا ہونے والا سسر یا اس کی بیٹی یہ سب دیکھے۔
ولی لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ تایا، ابا، روہیل سب اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو چکے تھے۔ آؤٹ! سلیمان صاحب سب سے بے زور سے بولے تھے۔ باہر اسی طرح بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ ٹی وی اسکرین پہ وہ سلائیڈ شو ابھی تک چل رہا تھا۔ ارم سفید چہرے کے ساتھ وہ دیکھ رہی تھی۔ تصویریں تھیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ یہ سب فوٹو فکسنگ ہوگی پھوپھو بولی تھیں۔ تیز بارش تھم چکی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے میری بچی پہ۔ یہ سب ارم اور حیا کی تصویریں تھیں۔ مگر چلو تم لوگ، تایا فرقان قہر برساتی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ میری بات سنیں، یہ حیا کے پاس تھیں تصویریں۔ اس نے اسی لیے وہ لڑکا بار بار حیا کا نام لے رہا تھا۔ میری بیوی کا نام مت لے مومانی۔ ابا سائمہ تائی کی بات پہ ناگواری سے احتجاج کرنے ہی لگے تھے کہ وہ جیسے غصے سے کہتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ تصویریں شاید آپ کو اپنی بیٹی کے لیپ ٹاپ سے ہی مل جائیں گی، مگر میری بیوی کا نام اگر کسی نے لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ اتنی سختی سے بولا تھا۔ سائمہ مومانی آگے سے کہہ نہ سکیں۔ فاطمہ پھوپھو نے افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ گھر آؤ تم لوگ، تایا ابا نے بہت ضبط سے سرخ پڑتی نگاہوں کے ساتھ بیوی کو اشارہ کیا۔ ابا یہ سب میں نے نہیں، یہ حیا نے، ارم نے، اس کی آواز گھٹی جا رہی تھی۔ ارم جہان نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا۔ تم میری بیوی کا نام اس سب میں کیسے لے سکتی ہو؟ تایا جا چکے تھے۔ ارم نے بے بسی سے جہان کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے، تم لڑکیوں کو کیا لگتا ہے، ہاں بولو، تم موبائل سے میسج مٹا دو گی، کال ریکارڈ کر دو گی تو وہ ختم ہو جائے گا کیا؟ ایسا نہیں ہوتا ارم، ہر ایس ایم ایس ریکارڈ ہوتا ہے، ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر لو میری بیوی کا نام اور میں تمہیں اپنی ایجنسی سے ولید کے فون پہ کی گئی ہر کال کی ریکارڈنگ نکلوا کر دکھاؤں گا۔ میرے لیے بہت آسان ہے یہ سب کچھ۔ ارم نے خوش لبوں پہ زبان پھیری اور اپنی ماں کو دیکھا، مگر وہ پہلے ہی باہر جا رہی تھیں۔ وہ تیزی سے ان کی طرف لپکی۔ چوکھٹ میں کھڑی حیا اور اس کے قدموں میں گرے ملبے کو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ لاؤنج میں پھر سے خاموشی سی چھا گئی تھی، سب جیسے ایک دوسرے سے شرمندہ تھے۔ روہیل نے اوہو کہتے ہوئے اسے گھورا، پھر معذرت خواہ انداز میں باقیوں کو دیکھا۔ البتہ جانے سے قبل نتاشا نے جہان کی طرف جو مسکراہٹ سے دیکھا تھا، کونے میں کھڑی حیا کے ذہن میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ ابھی تک حیرت میں تھی۔ وہ سائمہ تائی کو شاپنگ دکھانے نہیں، ارم کے لیپ ٹاپ اڑانے گئی تھی، ورنہ اسے کب سے تائی سے اتنی محبت ہو گئی تھی۔ ایک ایک کر کے سب لاؤنج سے چلے گئے تھے۔ پھوپھو نے البتہ جاتے ہوئے افسردہ نگاہوں سے جہان کو دیکھا تھا۔ یہ سب کیا تھا جہان؟ وہ شاید کوئی غلط سیڑھی اٹھا لایا تھا، اس نے بے فکری سے کہا۔ جیسے میں تمہیں جانتی ہی نہیں ہوں نا، تمہارا ہاتھ ہے اس میں، پتہ ہے مجھے، وہ جھڑک کر کہتی ہوئی چلی گئیں۔ جہان کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے نقاب کھینچ کر اتارا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ یہ تم نے کیسے کیا جہان؟ ایک دم آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ وہ پریشانی سے جنجر بریڈ کے ملبے کو دیکھتا اس تک آیا۔ میرے سارے پیسے برباد کر دیے تم نے، یہ کیوں توڑا جہان؟ حیا نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر خود کو رونے سے روکا، مگر آنسو بہتے ہی جا رہے تھے۔
ملبے سے نگاہ ہٹا کر جہان نے گہری سانس لیتے ہوئے حیا کو دیکھا۔ میں تمہیں پریشان نہیں، اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا حیا، آپ کے اپنے اور کس لیے ہوتے ہیں، اور مجھے کب تم نے پریشان نہیں کیا، ایک دفعہ مزید کرنے میں حرج ہی کیا تھا، اگلی دفعہ مجھ پہ بھروسہ کر کے دیکھنا۔ مگر ارم، اس کی تو بہت جہان کے غصہ آ رہا تھا جہان کو، اس کا ذکر مت کرو، جب انسان کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آج کسی ایک نے تو رسوا ہونا تھا، مگر میں نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا، مجھے اپنا وعدہ نبھانا تھا۔ پھر اس نے ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس کو دیکھا۔ کب تم جذبات میں آ کر چیزیں پھینکنا چھوڑو گی لڑکی؟ ساتھ ہی وہ نور بانو کو آواز دینے لگا تاکہ وہ جگہ صاف کی جا سکے۔ آئی لو یو جہان، آئی ریئلی لو یو، وہ روتی ہوئی آواز میں بولی، رونے اور مسکرانے کے درمیان بولی تھی۔ جہان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دائیں بائیں۔ میری بچپن کی سہیلی ٹھیک کہتی ہے، اس کے گھر میں سب بہت انڈرسٹینڈنگ ہیں۔ وہ نور بانو اسی طرف آ رہی تھی۔ حیا یوں ہی ابایا میں ملبوس لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی ہوئی موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا۔ ہتھیلی سے آنسو پوچھتے اس نے فون کان سے لگایا۔ ڈاکٹر ابراہیم، میں نے وہ پہلی حل کر لی۔ وہ مڑ کر چوکھٹ پہ پنجوں کے بل جھکے بیٹھے جہان کو دیکھتے ہوئے بولی، جو نور بانو کے ساتھ جنجر بریڈ کے ٹکڑے اٹھا رہا تھا۔ اچھا، کیا ملا آپ کو پھر؟ دوسری جانب جیسے وہ مسکرائے تھے۔ آیت حجاب سورۃ احزاب میں نازل ہوئی ہے۔ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ حجاب اور جنگ احزاب کی مماثلت، اور رندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، میں بتاتی ہوں آپ کو کہ جنگ احزاب میں کیا کیا ہے۔ جنگ احزاب میں گروہ بھی ہیں، بنو قریظہ بھی، خندق بھی، سردی اور بھوک کی تنگی بھی۔ تین طرف خندق تو ایک طرف گھنے درختوں کا سایہ اور مضبوط چٹان بھی جو خاموشی سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس نے جہان کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹکڑے پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ اس کی جینس کی جیب میں ایک سیڑھی جھلک رہی تھی۔ لیکن اگر جنگ احزاب میں کچھ نہیں ہے تو وہ جنگ نہیں ہے، یہ وہ جنگ ہے جس میں جنگ ہوتی ہی نہیں۔ اکا دکا انفرادی لڑائیوں کو چھوڑ کر اصل جنگ ہتھیاروں سے لڑی جانے والی جنگ سے قبل ہی ایک رات طوفان آتا ہے اور دشمنوں کے اپنے خیموں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، ان کی ہانڈیاں انہی پہ الٹ دی جاتی ہیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے میری ایک چھوٹی دوست نے یہی بات کہی تھی کہ یہ جنگ جیتا کون تھا۔ تب نہیں سمجھی میں، اب سمجھی ہوں۔ جنگ نہیں، وہ لڑائی کی بات کر رہی تھی، لڑائی جو اس جنگ میں ہوتی بھی نہیں ہے۔ آپ کو صبر اور انتظار کرنا ہوتا ہے، کسی کو ایک دن، کسی کو ایک ماہ اور کسی کو کئی سال، اور پھر ایک دن آپ بغیر کچھ کھوئے، بغیر کسی محاذ پہ لڑے، بغیر کسی نقصان کے اچانک سیوا جنگ جیت جاتے ہیں۔ یہی بات تھی نا سر؟ میرے ذہین بچے، مجھے آپ پہ فخر ہے۔
وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ حیا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس غریب آدمی کو دیکھا جو ابھی تک اپنے پیسے ضائع ہونے پہ افسوس کر رہا تھا۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، ان کا کیا افسوس کرنا۔ اب ان دونوں کو جنجر بریڈ کے گھروں کو بھول کر رشتوں اور اعتماد سے بنا گھر قائم کرنا تھا۔ صبح قریب تھی، ان کی صبح۔ وہ پارلر کے ڈریسنگ مرر کے سامنے کرسی پہ بیٹھی تھی اور بیوٹیشن لڑکی مہارت سے اس کی آئی شیڈو لگا رہی تھی۔ اس نے اپنا گرے اینڈ سلور فراک پہن رکھا تھا، بال وغیرہ ابھی بنائے تھے۔ اونچا جوڑا بنائیں گی کیا؟ بیوٹیشن نے آئی شیڈ کے آخری ٹچ دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ حیا نے آئینے میں اپنا چہرہ دائیں بائیں آنکھیں دیکھیں، اچھی لگ رہی ہیں۔ اوہو، فرینچ ناٹ بنا دو، اونچے جوڑے میں تو نماز نہیں ہوگی نا، اور 2-3 نمازیں تو فنکشن کے دوران آ جائیں گی۔ آج نہ پڑھیں تو خیر ہے، لڑکی اکتا کر بولی تھی۔ اپنی خوشی میں اللہ کو ناراض کر دوں؟ اوہو، اس نے نہیں میں سر ہلایا۔ اچھا، نیل پالش لگانی ہے یا نقلی نیلز؟ کچھ بھی نہیں، بار بار وضو کے لیے اتاروں گی کیسے؟ اس نے سادگی سے الٹا سوال کیا۔ اوہو، اچھا نقلی پلکیں تو لگا دوں نا، اللہ تعالیٰ کو برا لگے گا؟ آپ نے آئی بروز بھی نہیں بنائے، تھوڑا سا نیٹ ہی کر دوں؟ اللہ تعالیٰ کو اور بھی برا لگے گا۔ لڑکی کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ آپ کہیں الحادی کی تو نہیں ہیں؟ حیا ہنس دی۔ نہیں، میں بس ایک مسلمان لڑکی ہوں اور یہ سوچ رہی ہوں کہ جب میں تمہیں اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے کو کہوں گی تو تمہاری کیا حالت ہوگی۔ وہ جیسے سوچ کر ہی حیرت میں پڑ گئی۔ لڑکی نے اسے دیکھا۔ کیوں؟ پہلے میک اپ مکمل کر لو پھر بتاتی ہوں، مزے سے کہتی اس نے دوبارہ سر کرسی کے پش پہ ٹکا دیا۔ بیوٹیشن لڑکی کھڑی رہی اور جب حیا نے اسے دوپٹہ اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کرنے کو کہا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ گھونگھٹ کون نکالتا ہے؟ گھونگھٹ؟ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ بہت نیچے تک نکالوں، بس تھوڑی تک آئے، نیچے ویسے ہی بن گلا ہے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا۔ مگر آپ کا چہرہ تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور لڑکی پریشان ہو گئی تھی۔ تم نکال رہی ہو یا میں خود ہی کر لوں؟ اور بیوٹیشن کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اس سے کوئی بعید نہیں تھی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ اس نے ابا سے بہت کہا تھا کہ میکس گیدرنگ نہ رکھیں، فوٹوگرافر نہ ہو، مگر ابا اور اماں نے ایک نہ سنی۔ حیا، میں تمہارے پردے کا پھر کوئی ایشو نہیں سننا چاہتی۔ اماں تو باقاعدہ بیزار ہو گئی تھیں۔ حیا جانتی تھی کہ اس کے سامنے وہ کبھی اعتراف نہیں کریں گی کہ وہ اس کے پردے سے دل سے راضی تھیں، مگر کیا فرق پڑتا تھا؟ اس نے اپنی کلاس فیلوز سے پوچھا، حجابی لڑکیاں دلہن بنتے ہوئے کیا کرتی ہیں کہ کوئی ناراض بھی نہ ہو اور حجاب بھی کیری کر لیں؟ جتنے آپشن نظر آئے ان میں سب سے بہترین یہی تھا، گھونگھٹ، اور پھر نیچے سے دوپٹہ اتنا پھیلا کر لیا ہو کہ سر پوشی کا فرض ادا کرے۔ اب کوئی اس کی تصویریں کھینچے یا نہیں اسے پرواہ نہیں تھی۔
میرج ہال میں جب اسے برائڈل روم سے لا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا تو ثنا اس کی ایک طرف آ بیٹھی تھی۔ آج کے لیے ثنا اس کی اپنی طرف سے تصاویر کھینچنے والوں کو مسلسل منع کر رہی تھی۔ آپا پردہ کرتی ہیں، پلیز فوٹو مت کھینچیں، یا اگر کوئی اس کے گھونگھٹ پہ کچھ بولتا تو وہ جواب بھی دے دیتی، آپا کلاسیکل دلہن بنی ہے اور وہ گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی۔ کوئی چاچی، مامی، خالہ ساتھ آ کر بیٹھی، پھر ذرا سا گھونگھٹ اٹھا کر چہرہ دیکھتی، سلامی دیتی، تعریف کرتی یا جو بھی، سب ایسے تھا جیسے عموماً مہندی کی دلہن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے گرے فراک پیروں تک آتا تھا، گھیرے پہ کافی کام تھا، گھونگھٹ تھوڑی تک گرا ہوا تھا، نیچے دوپٹہ یو کی شکل میں پھیلا کر سامنے ڈالا گیا تھا، آستین پورے تھے اور وہ سر جھکا کر نہیں بیٹھی ہوئی تھی اور گردن اٹھا کر پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھی، ہر پاس آ کر بیٹھنے والی آنٹی سے بڑے آرام سے باتیں کر رہی تھی۔ لوگ برا تب مانتے ہیں جب دلہن اکڑ کر بیٹھے، اگر وہ خوش مزاجی سے بات کر رہی ہو پورے اعتماد کے ساتھ تو لوگ بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ البتہ کہنے والے تو کہہ رہے تھے، یہ کیا کیا، میک اپ تو چھپ گیا، خراب ہو گیا، تبھی یہ کیا ناٹک ڈرامے، مگر وہ اب اس مقام پہ تھی جہاں یہ سب باتیں اسے محسوس نہیں ہوتی تھیں۔ مشکلیں بہت پڑھ کر بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ جہان اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو بہت دھیرے سے بولا تھا، ثابت ہوا کہ تم کچھ چیزوں میں واقعی بہت اسمارٹ ہو، بس یہی ایک فکرہ کا۔ اس نے پھر وہ جلدی سے اٹھ گیا، اسے یوں مرکز نگاہ بن کر بیٹھنا قبول نہیں تھا، بدتمیز نہ ہو تو۔ وہ پھر خود بھی زیادہ دیر اسٹیج پہ نہیں بیٹھی اور واپس برائڈل روم واپس آ گئی۔ یہ نتاشا کا دن تھا، اب نتاشا کو پوری توجہ ملنی چاہیے تھی۔ خیر وہ پوری توجہ لے بھی رہی تھی۔ ساڑی کی پش پہ زبردستی اس نے پلو ڈالا ہوا تھا، مگر وہ روہیل کا بازو تھامے مہمانوں کے درمیان ہنستی بولتی گھوم رہی تھی اور فاطمہ کو ہول اٹھ رہے تھے۔ جہان بھائی کہہ رہے ہیں وہ ادھر آ جائیں۔ ثنا نے اس کو آواز دی۔ وہ جو برائڈل روم میں بیٹھی گھونگھٹ پیچھے گرائے لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی، چونک کر پلٹی۔ کیا وہ آ رہا تھا اس سے ملنے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ہاں بلا لو، وہ ثنا اکیلے ہی تو تھے، اچھا ہے ثنا باہر چلی جائے گی اور وہ دونوں کم از کم بات تو کر سکیں گے، 2 دن سے تو وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ذرا سی دستک کے بعد دروازہ کھول کر جہان اندر داخل ہوا، سیاہ ڈنر سوٹ، بال پیچھے کیے، بالکل جیسے وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جہان کے ساتھ وہ سوبر اور سادہ سی لگ رہی تھی۔ حیا یہ میری بہت اچھی دوست ہیں، کولیگ بھی ہیں۔ ثانیہ بہت تہذیب اور شائستگی سے وہ دونوں کا تعارف کرا رہا تھا۔ بہت خوشی ہوئی۔ ثانیہ اسی سوبر سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے آئی اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حیا نے مروت سے مسکراتے ہوئے ہاتھ تھاما۔ بس تمہیں ملوانا چاہ رہا تھا ثانیہ سے، ان کے دوست ہیں میرے۔ جی ان سے تو بہت دفعہ مل چکی ہوں، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں وہ ہم ڈنر کر رہے تھے تو وہ مل گیا تھا۔ خیر ہم چلتے ہیں، سی یو۔ وہ حیا کو گھور کر ثانیہ کو راستہ دیتے ہوئے سامنے سے ہٹا۔ تمہارے پاس صابر کا نمبر ہے؟ میں اسے کال کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں ٹھہرو تمہیں سینڈ کرتی ہوں۔ اس آدمی کے ساتھ زندگی کبھی بھی
نہیں ہو سکتی، وہ جانتی تھی، مگر اب اس بات پہ یقین بھی آ رہا تھا سب کچھ بہت مشکل تھا اور مشکل ہوگا بھی، مگر خیر وہ ساتھ تو تھے نا۔ ذرا سی جھرری کھلی تو وہاں سے میرج ہال کی روشنیاں، لوگوں کا رش، ہنستے بولتے مہمان نظر آ رہے تھے۔ وہ سفید موتی نہیں بن سکی تو کیا ہوا، سیاہ موتی بننے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا، کہ پھر موتی تو وہ ہوتا ہے جس کی کالک بھی چمکتی ہے۔ صبح کا دودھیا پن اسلام آباد کی پہاڑیوں پہ چھایا ہوا تھا۔ گزشتہ رات کی بارش کے وجہ سے سرمئی سڑکیں ابھی تک گیلی تھیں۔ اس نے کچن کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا، جالی سے روشنی اور ہوا اندر آنے لگی، تازگی کا احساس۔ تبھی دیوار میں نفس اوون کھانا پکنے کی گھنٹی بجانے لگا۔ وہ آگے آئی اور اوون کا دروازہ کھولا، پھر دستانے والے ہاتھ سے ٹرے باہر نکالی۔ پگھلے ہوئے پنیر سے سجا گرم گرم پیزا تیار تھا۔ اس نے چہرہ ذرا جھکا کر سانس اندر اتاری۔ صحت کے بارے میں وہ آج بھی اتنا ہی ہوشیار تھا جتنا 4 سال قبل اس کی شادی کے وقت تھا۔ اس نے ٹرے اندر دھکیلی اور اوون کا ڈھکن بند کیا۔ اب جہان آفس سے آ جائے گا تب ہی وہ اسے نکالے گی۔ ابھی اس کے آنے میں کافی وقت تھا۔ آج ویسے ہی حیا کے سارے کام جلدی ختم ہو گئے تھے۔ اب کیا کرے؟ جہان اور اس کا بیڈ روم بہت نفاست مگر سادگی سے سجایا گیا تھا۔ وہ تو اتنی آرگنائز نہیں تھی، مگر جہان وہ خراب بے ترتیب چیزیں کبھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ ختیجہ گل کیا بنا رہی ہیں؟ وہ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے اسے مخاطب کر کے بولی تھی۔ وہ سرخ فراک میں ملبوس تھی، مگر نیچے سے اس نے کونی تک آتی پنک شرٹ پہن رکھی تھی۔ ختیجہ کی ماں کے بالوں کے بارے میں وہ رائے نہیں دیا کرتا تھا۔ گوری گلابی رنگت، اٹھی ہوئی ناک اور جہان جیسی آنکھیں، وہ جہان کی ہی بیٹی تھی اور جہان کو لوگوں کا ختیجہ کو اس سے ملانا بہت پسند تھا۔ اس نے حیا سے صرف اچھا قد لیا تھا، مگر میں تم سے زیادہ لمبا ہوں۔ اس کا قد بھی مجھ سے گیا ہے، وہ شانے اچکا کر بے نیازی سے کہتا تھا۔ تھینکس۔ ختیجہ گل نے ذرا سے شانے اچکا کر نفی میں سر ہلایا اور واپس کام میں مگن ہو گئی۔ حیا نے جب اس کا نام ختیجہ گل رکھا تھا تو جہان نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ تم اپنی پسند کا نام رکھ لو، میں تو جو نام بھی بتاؤں گا آگے سے کہو گی اب اس نام کو اپنی پرانی دوست حلیہ بھی بتاؤ جس کی یاد میں یہ رکھنا چاہتے ہو۔ ویسے اتنا غلط بھی نہیں تھا وہ، سو اس نے اپنی بیٹی کا نام ختیجہ گل رکھا تھا، میری 3 بہترین دوستوں کی یاد میں۔ ختیجہ ایک پری میچور بچی تھی، مگر صد شکر کہ وہ ہمیشہ صحت مند رہی تھی، سو ان کے لیے وہ واقعی ختیجہ گل تھے، یعنی وقت سے پہلے پیدا ہو جانے والا گلاب۔ اپنے گلاب کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے وہ الماری کے پٹ بند کرنے لگی، پھر یکا یک ٹھہر گئی۔ جس خانے سے لیپ ٹاپ بیگ نکالا تھا اس کے پیچھے لکڑی کی دیوار کا رنگ باقی الماری سے ذرا ہلکا لگ رہا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بیگ نیچے رکھا اور ہاتھ بڑھا کر پیچھے لکڑی کو چھوا۔ کارڈ بورڈ تھا۔ اوہ اف! اس نے دبے دبے غصے سے کارڈ بورڈ کے ٹکڑے کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی اور ذرا سی محنت سے وہ ایک طرف سلائڈ کر گیا۔
پیچھے ایک لاکر تھا۔ چند لمحے وہ خفگی سے اس بند تجوری کو دیکھتی رہی جس میں پتہ نہیں کیا تھا، اور پھر کارڈ بورڈ کی سلائڈ واپس جگہ پہ کر کے الماری بند کر دی۔ اس گھر میں پچھلے 4 سالوں میں کوئی 400 خفیہ خانے تو وہ ڈھونڈ چکی تھی، پتہ نہیں اب کتنے تلاشنا باقی تھے۔ جہان سے پوچھنا بیکار تھا۔ وہ بہت حیران ہو کر آگے سے کہتا، اچھا، ویری اسٹرینج، پتہ نہیں مالک مکان نے اتنے لاکرز کیوں رکھے ہیں، کبھی بات کروں گا ان سے۔ ہاں، جیسے وہ تو اپنے شوہر کو جانتی ہی نہیں تھی نا۔ ختیجہ اسی محویت کے ساتھ بلاکس اوپر رکھ کر نیچے جوڑ کر رکھ رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بیڈ پہ آ بیٹھی اور ای میل چیک کرنے لگی، ساتھ ساتھ وہ ختیجہ پہ گاہے بگاہے نظر بھی ڈال رہی تھی۔ ابھی یہی فراک پنک شرٹ کے ساتھ پہنا کر پچھلے ہی ہفتے وہ اماں کی طرف گئی تو اماں حسب عادت خفا ہونے لگی تھیں، اتنی سی بچی پہ تو پردہ نہیں لگتا نا، تم سلیو لیس ہی پہنا دو گی تو کیا ہو جائے گا حیا؟ آف کورس اماں، اس پہ یہ پردہ لاگو نہیں ہوتا، مگر میں اسے کوئی زبردستی کا اسکارف تو نہیں اڑا رہی نا، صرف آستین پورے پہناتی ہوں۔ اماں، میں نہیں چاہتی کہ اس کی حیا مر جائے اور وہ ان چیزوں کی عادی ہو جائے جو اور اس سے آگے اماں نہیں سنا کرتی تھیں۔ وہ آج بھی حیا کے پردے کی سب سے بڑی مخالف تھیں، لیکن وہ کہاں پرواہ کرتی تھیں۔ ہاں، کسی کا دل چیر کر تو ہم نے نہیں دیکھا ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کچھ کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین اس کے چہرے کو بھی چمکا رہی تھی۔ وہ بہت توجہ سے اپنی ای میلز دیکھ رہی تھی۔ لمبے بال آدھے کیچر میں بندھے، آدھے پیچھے کھلے کمر پہ پڑے تھے۔ چہرہ ویسا تھا ملائی جیسا، اور اسے لگتا تھا وہ ان 4 سالوں میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ مگر خوبصورت کی بجائے 3-4 اور الفاظ ہیں میری لغت میں، مگر میں کہوں گا تو تمہیں برا لگے گا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ہی ایک رات اس کے پوچھنے پہ کھانا کھاتے ہوئے جہان نے بے نیازی سے کہا تھا، وہ سلک کر رہ گئی، اگر تمہاری یہ لغت کتابی شکل میں دستیاب ہوتی تو میں اسے واقعی تمہیں دے مارتی جہان، وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ مگر اس بات پہ اس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی ختیجہ نے ناراضگی سے بولی، نو حیا، وہ اس کے آئیڈیل باپ کو کچھ دے مارنے کی بات کر رہی تھی، وہ کیسے برداشت کرتی؟ اور بس اس کی یہ عادت خود بخود دم توڑ گئی۔ ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو وہ ٹھہر سی گئی، آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری۔ وہ مصر کی ایک یونیورسٹی کا پراسپیکٹس تھا جو اس کی درخواست پہ اسے بھیجا گیا تھا، مگر یہ درخواست تو اس نے دی ہی نہیں تھی۔ کیا جہان نے اس کی طرف سے اپلائی کیا تھا؟ وہ الجھن بھری نگاہوں سے اس پراسپیکٹس کو پڑھنے لگی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ اب وہ LL.B کرے گی۔ جہان ایسی باتوں پہ دھیان نہیں دیتا تھا کہ اپنی مرضی ہے جو کرو، تو کیا اس نے پتہ نہیں میلو چیک کر کے اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، جہان کے آنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ ریسٹ واچ کے ساتھ اس کی کلائی میں وہ بریسلٹ بھی بندھا ہوا تھا اور اس میں پرویا سیاہ موتی
جو آج بھی چمکدار تھا، سچا موتی۔ بس کرو ختیجہ، اب کچھ کھا لو۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھی اور بیٹی کے سامنے سے بلاکس سمیٹنے لگی۔ ختیجہ کھانے کے معاملے میں ذرا چور تھی۔ بعض دفعہ زبردستی کرنی پڑتی ہے۔ ایسی ہی ایک دفعہ ختیجہ بہت بیمار تھی اور حیا اسے کچھ کھلانا چاہ رہی تھی، مگر ختیجہ نے ہاتھ مار کر پیالہ گرا دیا۔ اللہ اللہ، بات کیوں نہیں مانتی ہو؟ کدھر جاؤں؟ اور ختیجہ نے سرخ چہرے، ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ غصے سے کہا تھا، جہنم میں جاؤ۔ اور وہ بالکل شل رہ گئی۔ بس وہ آخری دن تھا، پھر اس نے اپنا تکیہ کلام ترک کر دیا۔ بس اب اور نہیں، بری عادتیں ہمیں خود بدلنی پڑتی ہیں، اپنے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے ہی صحیح۔ ختیجہ کو کچن کاؤنٹر پہ بیٹھا کر اس نے فریج کا دروازہ کھولا تاکہ اندر سے کھیر نکالے، مگر دروازے کے اندر طرف انڈوں کے خانے میں ایک پوسٹ نوٹ چپکا تھا۔ اس نے نوٹ اتارا اور سیدھے ہوتے ہوئے پڑھا، لنچ ٹائم پہ کبوتروں کو یاد کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ لنچ ٹائم؟ اس نے بے ساختہ گھڑی دیکھی، لنچ ٹائم تو ہونے والا تھا۔ اللہ اللہ، یہ آدمی بھی نا۔ چلو ختیجہ، بابا کے پاس جانا ہے۔ اس نے جلدی سے بچی کو کاؤنٹر ٹاپ سے اتارا۔ بابا سن کر اس کے چہرے پہ سارے جہان کی خوشی امڑ آئی۔ وہ فوراً اندر کی طرف دوڑی۔ جب تک حیا دروازے کھڑکیاں بند کر کے آئی، وہ حیا کا بڑا سا پرس کندھے پہ لٹکائے اس کا عبایا گھسیٹتی، فرش پہ جھاڑو دیتی لا رہی تھی۔ تھینکس، اپنے جوتے پہنو۔ اب اس نے جلدی سے عبایا اور پرس اس سے لے لیا تھا۔ محسن کے کبوتروں کا ذکر پہلی دفعہ جہان نے ایک اطالوی ریسٹورنٹ میں کیا تھا۔ اس کے بعد سے اس ریسٹورنٹ کو وہ کبوتروں کے کوڈ نیم کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ لیکن کیا تھا اگر وہ ناشتہ صبح ناشتے پہ کہہ جاتا کہ لنچ باہر کریں گے؟ مگر نہیں، وہ انسانوں کی زبان میں بات ہی کب کرتا تھا؟ صبح سے اتنی دفعہ فریج کھولا، پتہ نہیں کیوں نظر نہیں پڑی۔ اف اف۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے سیاہ عبایا میں ملبوس ختیجہ کی انگلی تھامے ریسٹورنٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اوپر آ کر دیکھا کونے والی میز خالی تھی۔ وہ وہیں کہیں ہوگا، مگر جب تک وہ بیٹھ نہیں جائے گی وہ نہیں آئے گا۔ ویسے وہ اسی طرح باہر کم ہی بلاتا تھا۔ یقیناً اب کوئی ایسی بات تھی جو وہ گھر میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ختیجہ کو مخصوص کرسی پہ بیٹھا کر وہ جیسے ہی بیٹھی، اسے وہ سامنے آتا دکھائی دیا۔ گرے کوٹ بازو پہ ڈالے، کف موڑے، ٹائی ڈھیلی، سنجیدہ چہرہ اور ہمیشہ کی طرح ہینڈسم۔ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہی وہ بولا تھا، مرحبا، کیا حال ہے؟ پھر موبائل والیٹ میز پہ رکھتے ہوئے اس نے جھک کر ختیجہ کے دونوں گال باری باری چومے۔ اپنی بہت سی عادات کو وہ ترک نہیں کر سکے تھے۔ بابا، یو نو واٹ؟ ختیجہ چہک کر جلدی سے کچھ بتانے لگی تھی اور وہ توجہ سے مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ آدھی تو یقیناً حیا کی شکایت تھی۔ نہیں، وہ ماما کہنے کا تکلف نہیں کیا کرتی تھی، وہ وہی کہتی تھی جو اس کا باپ کہتا تھا۔ جب آرڈر سرو ہو چکا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اور سب ٹھیک ہے جہان؟ اور اب بتا بھی چکو کہ کیا بات ہے؟ نہیں، اتنا کچھ خاص نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ وہ چھری کانٹے کی مدد سے اسٹیک کا ٹکڑا توڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا تھا۔
بہت خاص بات ہے اور گھر پہ نہیں ہو سکتی تھی، یہ فقرہ اس نے کہا نہیں تھا، مگر حیا توجہ سے سر ہلاتی اس کو سنتے ہوئے خود ہی ذہن میں اس کے الفاظ ڈی کوڈ کر رہی تھی۔ اصل میں کچھ آگے کا سوچ رہا تھا۔ مجھے آگے کا اسائنمنٹ مل گیا ہے اور اوپر سے حکم آیا ہے کہ کچھ دن کے لیے تھوڑا سا گھومنے پھرنے باہر چلا جاؤں، یعنی یہ 1-2 سال تو کہیں نہیں گئے۔ ہاں، حیا نے سمجھ کر سر ہلا کر مزید بولنے دیا۔ زیادہ دور نہیں، بس قریب۔ چیک کی تم نے تو آج؟ حیا نے بس ہاں میں گردن ہلائی، بولی کچھ نہیں۔ قریب یعنی کہ مصر؟ وہیں سے میل آئی ہے نا تمہیں؟ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ سنجیدگی سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تم رہ لو گی اتنا عرصہ؟ حیا نے جیسے تمہاری مرضی، دل البتہ بہت اداس ہو گیا تھا۔ تو بالآخر وہ لمحہ آن ہی پہنچا تھا جب اسے ایک فوجی کی بیوی کا کردار کرنا ہوگا، گھر رہ کر برسوں انتظار کرنے والی بیوی کا۔ ختیجہ بڑی ہو جائے گی اور پھر پتہ نہیں وہ کب اپنے باپ کو دوبارہ دیکھ پائے گی۔ زندگی بھی بہت غیر یقینی چیز تھی۔ ختیجہ تو میرے بغیر رہ لے گی، ممی کے ساتھ اس کی بہت بنتی ہے۔ وہ بھی حیا کی طرح شاید اس کی سوچ کو ڈی کوڈ کر کے بولا تھا، مگر تمہارے لیے مشکل ہوگا، جانتا ہوں تم مجھے مس کرو گی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ میں تمہیں مس کروں گا مگر قیامت تک اس بات کا اقرار نہیں کروں گا۔ اچھا تو پھر یہ کہ اس نے پلیٹ پرے کرتے ہوئے حیا کو دیکھا۔ میں ایک ایسا کور بنانا چاہ رہا ہوں جس میں مجھے شاید کسی یونیورسٹی میں کچھ عرصے کے لیے پڑھانا پڑے۔ تمہیں بھی آگے پڑھنے کا شوق ہے تو کیوں نہ ہم یوں کریں کہ ختیجہ کو ممی کے پاس چھوڑ دیں اور تم میری اسٹوڈنٹ بن کر میری کلاس میں انرول ہو جاؤ۔ یہاں پہ آ کر اس نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں، لیکن میں اس بات کو یقین دہانی کروں گا کہ تم میری سے زیادہ ڈانٹ کھانے والی اسٹوڈنٹ ہوں گی۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گی؟ وہ ذرا توقف کے بعد بولی تھی۔ ترکی کے ان 5 ماہ کی طرح ایک دفعہ پھر تم ڈرائیونگ سیٹ میں ہوگے اور ہر چیز کنٹرول کرو گے۔ ہاں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، مگر تھوڑی سی تبدیلی کی گنجائش ہے۔ اس سارے میں وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ ہتھیلی تھوڑی رکھے وہ بہت مطمئن سی اسے دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ ہم اپنی جگہیں سویپ کر لیتے ہیں۔ مطلب وہ الجھا۔ مطلب کہ میں ٹیچر ہوں گی اور تم میرے اسٹوڈنٹ ہوگے، اور ہاں میں اس بات کو یقین دہانی کروں گی کہ تم میرے سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والے اسٹوڈنٹ ہوگے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گا؟ ہاں، کیوں؟ اس دفعہ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ ہونا چاہتی ہوں اور تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 10 سیکنڈ ہیں۔ اس نے ساتھ ہی گھڑی دیکھی۔ حیا، وہ جھنجھلایا تھا۔ ختیجہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر حیا کو، اور پھر اس سے جہان کی پلیٹ سے اسٹیک کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ وہ ہمیشہ اس کی پلیٹ سے کھاتی تھی۔ ڈیل؟ حیا نے پوچھا اور دوبارہ گھڑی دیکھی۔ وہ ذرا ناخوش سا لگ رہا تھا۔ چند لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر شاید اسے کوئی اپنا فائدہ نظر آیا تھا، تبھی بولا، اوکے ڈیل۔ مگر اس نے نیپکن سے منہ پوچھتے ہوئے کہا، یہ یاد رکھنا کہ تم ہمیشہ مجھ سے 2 قدم پیچھے رہو گی۔
دیکھتے ہیں، مگر تم یہ یاد رکھنا کہ کچھ دن بعد تم مجھے میڈم کہو گے۔ جواب میں وہ دھیمی آواز میں خفگی سے کچھ بڑبڑایا اور والٹ کھولنے لگا۔ حیا نے آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ ختیجہ ابھی تک اس کی پلیٹ سے کھا رہی تھی۔ مصر، قاہرہ یونیورسٹی، کون جانے کہ اس نئے سفر پہ اسے اس کی بچھڑی ہوئی دوستیں واپس مل جائیں۔ کون جانے کہ عائشہ اور بہاریں بھی مصر میں رہتی ہوں۔ کون جانے کہ عائشہ اب بھی ویسی ہی سادہ اور مذہبی سی ہو، جبکہ بہاریں خوبصورت ٹین ایج لڑکی میں بدل گئی ہو۔ جہان کو جاب کی وجہ سے ان سے رابطہ کرنے کی اجازت نہ تھی، مگر حیا نے اپنے سامنے موجود دو نو نفوس کو دیکھتے ہوئے زیر لب مسکراتے ہوئے سوچا۔ مگر کون جانے کہ حیا نے ان سے رابطہ کبھی ترک ہی نہ کیا ہو، کیونکہ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں نا۔ مگر کون جانے۔ دی اینڈ، ختم شد۔ آج یہ ناول ختم ہو چکی ہے، جنت کے پتے۔ اور اس کے بعد اب میں آپ کو دوسری ناول سنانا شروع کروں گی، لیکن ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگ بتائیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں، آپ کون سی ناول اب سننا چاہیں گے، تو آپ جو بتائیں گے میں دیکھوں گی کہ کتنے لوگوں نے کون سی ناول کے بارے میں مجھ سے فرمائش کی ہے، اور میں خود بھی دیکھوں گی کہ کون سی اچھی ناول ہے، لیکن اس میں مجھے ڈیسائیڈ کرنے میں ذرا ایزی ہو جائے گا کہ جو میرے ویورز ہیں جو ناول سن رہے ہیں، جتنے بھی سن رہے ہیں، تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، جو بھی ہیں، تو وہ کیا سننا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ ناول جو ہے یہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں یہ ناول تقریباً 9 منتھ چلی ہے۔ جی ہاں، 9 منتھ، جب اور میرا چینل اسٹارٹ ہوئے ہوئے بھی 9 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً۔ تو میں نے جب اسٹارٹ کرا تھا تو 1 ہفتے بعد میں نے یہ ناول ڈیسائیڈ کری تھی، کیونکہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ میں یہ جنت کے پتے سب سے پہلے سنانا شروع کروں، تو جو ہے میں نے یہ ناول میں خرید کے لے کر آئی تھی، کیونکہ میں ناول اسی طرح سے پڑھنا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو اب یہ پورے 9 مہینے میں یہ ناول ختم ہوئی ہے، حالانکہ میں یہ اچھا خاصا ٹائم دیتی تھی اور میں ڈیلی میں نے سنائی ہے یہ ناول، بس صرف رمضانوں میں یہ تھا کہ میں قرآن شریف کا ترجمہ سنا رہی تھی، جو ڈیلی میں ایک سپارے کا ترجمہ سنایا کرتی تھی۔ تو 1 مہینہ میں نے اس ناول کو بالکل ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، پڑھا بھی نہیں تھا، کیونکہ ویسے بھی رمضان میں وقت تو ہوتا نہیں ہے نا ان چیزوں کے لیے زیادہ، تو میں قرآن شریف کا ترجمہ ہی سناتی تھی، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے اتنی مجھے ہمت دی کہ میں نے پورا ترجمہ ایک ایک سپارے یعنی کہ 30 سپارے میں نے سنائے، تو وہ خاصا ٹائم لگتا تھا، اس میں بھی لوگوں نے بہت سنا، اچھی بات ہے، بہت مجھے خوشی ہوئی، تو انہوں نے سنا اور مجھے ثواب مل گیا، اور مجھے کیا چاہیے۔ تو اب جو ہے یہ ختم ہو گئی۔ تو دیکھیے یہ نمرہ احمد کی، رائٹر ان کی نمرہ احمد ہیں، جو کہ آپ جانتے ہیں۔ اب نمرہ احمد کی دیکھیے یہ اور اتنی ساری کتابیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیے یہ ہے پارس، جنت کے پتے تو ہم نے سن لی، نمل، قرا قرم کا تاج محل، میرے خواب، میرے جگنو، سانس ساکن تھی، بیلی راجپوتا کی ملکہ، ابلیس، پہاڑی کا قیدی، حالم، حالم حصہ اول۔ تو اچھا یہ ساری جو ہیں یہ نمرہ کی ہیں، نمرہ احمد کی ناولز ہیں، جو کہ میں نے ابھی نہ میں نے پڑھی ہیں نہ میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی ہیں۔ تو اب آپ اس ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں سے دیکھیں، آپ کہیں اور سے بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی سننی ہے۔ تو
گائز اب اسی کے ساتھ میں اپنی یہ جنت کے پتے کا اختتام کرتی ہوں، اور پھر اب میں دیکھتی ہوں کب تک میں ڈیسائیڈ کرتی ہوں، یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ مجھے بتائیں، میری اس چیز میں مدد کریں کہ میں ڈیسائیڈ کر سکوں کہ اب مجھے کون سی ناول لانی چاہیے، اور مجھے ایسی ناول لانی چاہیے جو کہ کم سے کم 3-4 ہزار لوگ خوشی سے سنیں، میں اپلوڈ کروں اور وہ سنیں۔ تو اس کے لیے میں ویٹ کروں گی کہ اتنے لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ انہیں کون سی ناول سننی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گی میری بات کا مطلب اچھی طرح سے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔